بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد حتی لا یراد بآیت السرقۃ الا سرقۃ واحدۃ وبالفعل الواحد لا تقطع الا ید واحد۔ یہاں سے ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ متن کی جو عبارت تھی اس مسئلہ پر یہاں پر تفریح لے کر آئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ امر، چونکہ یہ پیچھے سے قاعدہ چلا آ رہا ہے کہ امر تکرار کا تقاضا بھی نہیں کرتا اور احتمال بھی نہیں رکھتا، چونکہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تکرار کے تو قائل ہیں، تو اب یہ عبارت جو لائی ہے اس عبارت میں ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ ان پر الزام قائم کرنا چاہتے ہیں، حجت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ تکرار کا احتمال نہیں رکھتا۔ ایک مسئلے کی تفریح لائی ہے، اختلافی جو مسئلہ ہے، مثلا وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کے ہاں اگر کوئی چور چوری کرتا ہے ایک مرتبہ تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ پھر چوری کرتا ہے تو اس کا بایاں پاؤں کاٹا جاتا ہے، اور پھر اگر وہ تیسری مرتبہ چوری کرتا ہے تو اس کا بایاں ہاتھ کاٹا جاتا ہے، اور پھر اس کو چوتھی مرتبہ چوری کرتا ہے تو اس کا دایاں پاؤں اس کا کیا ہے، کاٹ دیا جاتا ہے، دایاں پاؤں کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال تو یہ یعنی انہوں نے یہاں پر جو دلیل پیش کی ہے اس کے لیے وہ کہتے ہیں حدیث ہے، من سرق فاقطعوہ فإن عاد فاقطعوہ فإن عاد فاقطعوہ فإن عاد فاقطعوہ، 4 مرتبہ فاقطعوہ کا لفظ آ گیا ہے کہ جو چوری کرے اس طرح کرو، جو چوری کرے اس طرح، یعنی اس کا ہاتھ کاٹو، پھر لوٹے، پھر کاٹو، پھر لوٹے، پھر کاٹو، یعنی بار بار چوری کرے تو بار بار کاٹتے جاؤ بس۔ اچھا، یہاں تو امر بار بار آیا ہوا ہے نا، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امر سے تکرار ثابت کرنا چاہتے ہیں، تکرار کا احتمال۔ تو اب یہاں پر دیکھیں فاقطعوا، اگر اس نص سے ثابت کریں تو فاقطعوا امر جب 4 مرتبہ آیا ہے تو پھر تکرار کیسے ثابت ہوگا؟ یہ ایک بندے ناچیز کا ایک سوال ہے یہاں پر کہ آپ تو ایسا امر دکھائیں کہ جس امر سے آپ بار بار تکرار ثابت کر رہے ہوں۔ تو جب امر خود بنفس ہی یہاں پر 4 مرتبہ آ گیا ہے روایت میں، تو آپ 4 مرتبہ امر آئے تو 4 مرتبہ آپ فعل قطع کو لا رہے ہیں، تو یہ 4 امروں سے لا رہے ہیں، ایک امر سے تو نہیں لا رہے، تو یہ تکرار کا احتمال کیسے آ گیا اس سے؟ یہ ایک میرے ناقص علمی کے مطابق ایک سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ دوسری روایت ان کی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اذا سرق السارق فاقطعوا یدہ، جب چور چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاٹ دو، فإن عاد فاقطعوا رجلہ، دوبارہ چوری کرے تو اس کا پاؤں کاٹ دو، پھر چوری کرے فإن عاد فاقطعوا یدہ، فإن عاد پھر اگر فاقطعوا رجلہ، اس کا بایاں پاؤں بھی کیا کر دو، کاٹ دو۔ اچھا، تو اس کا جو ہے دایاں پاؤں بھی اس کا کاٹ دو۔ اچھا، یہ 2 روایتیں انہوں نے پیش کر دی ہیں۔ اچھا، یہاں پر بھی بات وہی ہے کہ فاقطعوا کا لفظ جب بار بار آ رہا ہے تو ایک مرتبہ تو نہیں آیا کہ آپ اس سے تکرار کا احتمال ثابت کر رہے ہیں، جب امر ہی 2 مرتبہ آ گیا ہے تو یہ دلیلیں میرے خیال سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی بنتی نہیں ہیں، کیونکہ صیغہ امر جب ریپیٹ ہو رہا ہے تو ہر مرتبہ اپنا الگ اثر لا رہا ہے نا، تو تکرار کدھر سے آیا ادھر؟ اچھا جی، چلیں پھر بھی مان لیتے ہیں، فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہیں دلیلیں اپنی جگہ پر۔ اچھا، اب ہمارے نزدیک، احناف کے نزدیک کیا مسئلہ ہے؟ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ جب بایاں پاؤں اس کا کاٹ دیا ہے، اس کو کاٹنے کے بعد یعنی دایاں ہاتھ کاٹنا ہے، اور دوبارہ چوری کی تو بایاں ہاتھ کاٹنا ہے، اور اگر اس نے تیسری مرتبہ چوری کی تو پھر کچھ نہیں کاٹا جائے گا، اس کو قید خانے میں ڈال دیا جائے گا اور خوب اس کو رگڑا دیا جائے گا یہاں تک کہ توبہ کر لے یا پھر ادھر ہی مر جائے۔ اب اس کی جو دلیل ہے ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، ہم کہتے ہیں یہ جو سارق کا لفظ ہے نا یہاں پر، یہ اسم فاعل ہے، اور اسم فاعل جو ہے وہ مصدر کے اوپر لغتاً دلالت کرتا ہے، یہ پیچھے ہم نے ابھی پچھلے سبق میں پڑھ لیا۔ اور یہ جو مصدر کے اوپر جب لغتاً دلالت کرتا ہے تو اس کا جو مصدر ہوگا سرقہ، تو وہ اسم جنس ہے، اور اسم جنس ہے تو اسم جنس میں آپ نے پڑھا تھا کہ اس میں 2 فرد ہوتے ہیں، فرد حقیقی ایک، کہ ایک ہی مرتبہ اس کا ہاتھ کاٹ دو بس، اور فرد حکمی جو ہوتے ہیں وہ جتنی مرتبہ چوریاں کرتا جائے گا وہ سارے کے سارے اس میں اس کی قطع ہوتی رہے گی، ہاتھ اس کو یعنی کاٹا جاتا رہے گا۔ لیکن اب بات یہ ہے کہ فرد حکمی اگر ہم لیتے ہیں تو فرد حکمی میں چوریاں ان کی تعداد کتنی ہوگی، یہ تو آخری عمر میں جا کے پتہ چلے گا، آخری عمر میں جا کے پتہ چلے گا۔ تو لہٰذا جب آخری عمر میں جا کے پتہ چلے گا، جب موت حالت نزع کا وقت ہوگا، تو اس وقت تو
کوئی کہے جی اب حکم لاگو کرو اس کا ہاتھ کاٹ دو، تو یہ تو اجماع کے خلاف ہے۔ بالاجماع اس وقت حالت نظم ہے تو کوئی چیز نہیں کاٹی جا سکتی اس کو۔ کیوں؟ اب فرد حکمی ایک سے جب دو سے زیادہ چوریاں ہوں گی، دو تو نہیں آتا عدد محض ہے اس میں، تو اوپر جتنی چوریاں ہوں گی تو ان چوریوں میں اب ہمیں کیا پتہ کتنی چوریاں کرے گا، وہ تو موت کے وقت حالت نظم میں جا کے پتہ چلے گا۔ تو لہٰذا اس وقت کا جب ہمیں علم نہیں ہے تو پھر حالت نظم میں جا کے تو ہاتھ کاٹنا یہ بالاجماع کیا ہے، باطل ہے۔ لہٰذا فرد حکمی اس لحاظ سے تو مراد نہیں ہو سکتا، اس کا تو کوئی قائل بنتا نہیں ہے۔ اور جب فرد حکمی مراد لینا باطل ہو جاتا ہے یہاں پر، تو پھر فرد حقیقی یہاں پر یقینی طور پر وہ آ جاتا ہے، متیقن ہو جاتا ہے، یعنی اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، دایاں ہاتھ جب وہ چوری کرے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، بس دایاں ہاتھ ہی کاٹا جائے گا۔ دایاں ہاتھ کیوں کاٹا جائے گا صرف؟ تو اس کے آگے بھی ہم دلائل لا رہے ہیں، لیکن یہاں اس انداز سے اس بات کو سمجھیں۔ یہ ہمارا استدلال نمبر 1 ہوا، جو ہم نے یہاں پر سارق کے لفظ سے کر دیا، یا فقطعوا کا جو لفظ ہے اس سے ہم نے اس استدلال کو لے آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ سارق جو ہے اپنے اسم فاعل ہے، اپنے مصدر کے اوپر لغتاً دلالت کرتا ہے، اس سے ہم نے استدلال کیا ہے۔ استدلال کا دوسرا طریقہ ہمارے ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بایاں ہاتھ کا نہ کاٹا جانا ہم یوں بھی ثابت کر سکتے ہیں کہ فقطعوا کا جو لفظ ہے وہ بھی چونکہ امر ہے اور مصدر پر لغتاً دلالت کرتا ہے، اور مصدر چونکہ عدد کا احتمال نہیں رکھتا، تو اس لیے آیت میں یہ جو فقطعوا کا لفظ ہے یہ بھی عدد کا احتمال یہ چیزیں نہیں رکھتا، تو بائیں ہاتھ کا کاٹنا پھر ثابت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ بس صرف دائیں ہاتھ کا کاٹنا ہی ثابت ہوگا، عدد کا احتمال نہیں رکھتا یہ بھی، کیونکہ اس کا مصدر عدد کا احتمال نہیں رکھتا، یہ بھی مصدر پر لغتاً دلالت کرتا ہے۔ تیسرا استدلال ہم یوں بھی کر سکتے ہیں کہ روایات میں مسلح بنانے سے روکا ہوا ہے، تو اس طرح تو مسلح بنانا لازم آئے گا، سارے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، تو اس لیے مسلح نہیں بنایا جائے گا، مسلح اسلام میں جائز نہیں ہے، اس کو منع کر دیا گیا، حرام قرار دے دیا گیا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قطع مصدر، قطع جو ہے وہ فقطعوا آپ نے مصدر کے اوپر، قطع کے اوپر وہ لغتاً دلالت کرتا ہے، اور مصدر عادت اور تکرار کا احتمال نہیں رکھتا، لہٰذا وہ اس میں بھی احتمال نہیں ہوگا، تو پھر آپ بایاں پاؤں کاٹنے کی اجازت کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ہی بھی تو کہتے ہیں دوسری مرتبہ چوری کی تو بایاں پاؤں کاٹا جائے گا، تو وہ کیوں کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں؟ یہ ایک سوال پیدا ہو گیا یہاں پر۔ تو کوئی آپ کے ہاں تکرار کا احتمال ہے تب آپ دوسری مرتبہ اس کے پاؤں کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں؟ اس کے جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھائی السارق والسارقۃ جو آیت ہے اس پہ تو پاؤں کاٹنے کا ذکر نہیں ہے کہ ہم یہاں سے مراد لیں اور آپ ہمارے اوپر اعتراض کریں، ہم پاؤں کا کاٹنا کسی اور جگہ سے لے رہے ہیں۔ مثلا دائیں ہاتھ کا کاٹنا وہ تو اجماع سے اور حدیث قولی سے، فعلی سے، ٹھیک ہے، اور دیگر قرات سے وہ ثابت ہے۔ مثلا اجماع سے ثابت ہے، بالکل اس پر اجماع چلا آ رہا ہے کہ اب تک چور کا جو ہاتھ بھی کاٹا گیا، وہ جس نے بھی کاٹا وہ دائیں ہاتھ کاٹا، آپ علیہ السلام کے دور سے تاحال تو دائیں ہاتھ کاٹا گیا۔ قولی حدیث اس بارے میں حضرت عائشہ دیگر طرح سے مخزومیہ کی بارے میں کہ آپ علیہ السلام نے چوری کرنے کی وجہ سے اس کے دائیں ہاتھ کو کاٹنے کا حکم فرمایا تھا۔ اور فعلی حدیث بھی ہمارے صفوان بن امیہ سے کے حوالے سے کہ آپ علیہ السلام نے ایک چور کا دایاں ہاتھ گٹے سے قطع کیا تھا، کاٹ دیا تھا، تو یہ فعلی حدیث بھی ہے۔ قولی حدیث، فعلی حدیث، اجماع سب اس پر آ رہے ہیں۔ نمبر 4، اس پر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت قرات بھی آ رہی ہے، وہ فرماتے ہیں فقطعوا ایدیہما ای ایمانہما، دائیں ہاتھ اٹھ کے کاٹے جائیں گے دونوں کے۔ تو یہ 4 چیزیں جب آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کاٹنا ہی متعین ہے۔ اب باقی رہ گیا آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ بایاں پاؤں کیوں کاٹا، تو ہم تو آیت سے نہیں لے رہے کہ آپ ہمارے اوپر تکرار لا کر یا تکرار کا احتمال لا کر اس میں فاعل میں یا صیغہ امر میں ہم پر اعتراض کر رہے ہیں، نہیں، ہم اس کو ایک دوسری نص سے ثابت کرتے ہیں، کسی دوسری نص سے ثابت کرتے ہیں۔ جب دوسری نص سے ثابت کرتے ہیں تو دوسری نص وہ الگ سے ایک چیز آ گئی، تو لہٰذا یہاں پر آپ اس آیت میں تکرار کے طور پر بائیں پاؤں کے کاٹنے کو ہمارے اوپر یعنی اعتراض کے طور پر نہیں لا سکتے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک دقیق سا سوال، باریک سا سوال اٹھایا گیا ہے کہ جس طرح آپ بائیں پاؤں دوسری نص سے ثابت کرتے ہیں کاٹنا، ٹھیک ہے، تو آپ حالانکہ اس کا ذکر بھی اس آیت میں نہیں ہے،
تو اس طرح آپ جو ہے اس طرح بھی کر لینا، بایاں جو ہاتھ ہے اس کو بھی آپ یوں کہہ دیں کہ دوسری نس سے کاٹنا ثابت ہے، تو دوسری نس اس پر موجود ہے، تو آپ یہ فرق کیوں کرتے ہیں؟ فرق کرنا آپ کا تحکم ہے قسم کا، سینہ زوری ہے، خواہ مخواہ کی سینہ زوری ہے۔ تو اس کو جواب یہ دے رہے ہیں کہ بھائی بایاں پاؤں جو کاٹتے ہیں وہ اس کو دوسری نس سے ہم ثابت کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ دوسری نس سے مراد ہمارے نزدیک وہ کون سی ہے؟ وہ نس کی طرح ایک چیز ہے اجماع سے ثابت کرتے ہیں۔ تو اجماع ایک بہت پختہ چیز ہوتی ہے، لہٰذا اجماع سے وہ ہم اس کو ثابت کرتے ہیں، جیسے کہ علامہ ابن حمام وغیرہ حضرات نے یہی کہا ہے۔ تو باقی جو آپ ہم سے بائیں ہاتھ کے کاٹنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ تو خبر واحد سے ثابت ہے، اور خبر واحد سے ہم کتاب اللہ کے اوپر زیادتی نہیں کر سکتے۔ کتاب اللہ میں صرف دائیں ہاتھ کا ذکر آ رہا ہے، تو خبر واحد سے ہم اس پر زیادتی نہیں کر سکتے، یہ اپنے پیچھے ایک مسلمہ مسئلہ پڑا ہے۔ اجماع چونکہ ایک قطعی چیز ہوتی ہے، قرآن و سنت کے بالکل قریب ہوتی ہے، اور اس یقین کا فائدہ دیتی ہے، تو اس وجہ سے اجماع کا معاملہ اور ہے۔ لیکن خبر واحد ضنی چیز ہے، اس سے آپ کتاب اللہ پر زیادتی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا اس وجہ سے بھی کہ دایاں ہاتھ کا ذکر ہے نا قرآن کریم میں، اور دایاں ہاتھ کا جب ذکر ہے قرآن کریم میں، تو اب وہ جب کاٹ دیا تو محالی قطع کا ختم ہو گیا۔ جب قطع کا محالی ختم ہو گیا تو اب آپ خواہ مخواہ اس محل سے ہٹ کر اس چیز کو کیوں لاگو کر رہے ہیں؟ لہٰذا وہ اس سے ہٹ کر دوسری چیز محالی باقی نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو ہم نہیں لیں گے، خاص کر اس وقت جب وہ خبر واحد سے چیز ثابت ہو رہی ہے۔ اور ویسے بھی حضرت علی کا جو قول حاشیہ کے اندر موجود ہے، وہ فرماتے ہیں مجھے حیا آتی ہے کہ مسئلہ کرنے سے کہ انسان کو اس طرح کاٹ دیا جائے کہ وہ کھا پی نہ سکے، چل پھر نہ سکے، زندگی ساری اس کی مفلوج الحال ہو کر رہ جائے، تو اس سے تو مجھے شرم آتی ہے، حیا آتی ہے۔ تو حضرت علی کے اس قول سے بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ اب آخر میں یہ ایک سوال جواب یہ بھی قائم ہوتا ہے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ اس میں فاعل جب عادت کا احتمال نہیں رکھتا تو فجلدو میں آپ پھر اس طرح ہی ہے کہ ایک آدمی نے ایک مرتبہ بدکاری کی تو 100 کوڑے اس کو لگ گئے، تو اس کے بعد جب وہ بدکاری کرے تو پھر اس کو کوڑے نہیں لگنے چاہیے، لیکن کہ آپ کہتے ہیں ہر بار اس کو لگتے چلے جائیں گے، تو پھر یہ کیوں کر رہے ہیں؟ فجلدو کا امر تکرار کو تو نہیں چاہتا آپ کے ہاں، تو آپ کیوں تکرار لا رہے ہیں؟ تو جواب بھی ہے کہ جب واقعے جدا ہوں، ایک واقعہ پہلے تھا، ایک واقعہ پھر ہو گیا، ایک واقعہ پھر ہو گیا، تو واقعے کے ساتھ معاملہ بالکل جدید ہو کر نیا ہو کر سامنے آتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو محل ہے جہاں کوڑے لگنے ہیں اس کے جسم پر، وہ ابھی تک باقی ہے، اور قطع ید میں تو اس کا ہاتھ کٹ گیا تو محل ہی کٹ گیا، لیکن یہاں پر جس جسم پر کوڑے لگنے ہیں وہ جسم تو کوڑے لگنے کے بعد بھی وہی جسم رہتا ہے، تو لہٰذا اگلی بار اگر وہ ریپیٹ کرے گا اس بدکاری کو تو پھر ایسی صورت میں اس کا وہ محل تو باقی ہے نا جس پر کوڑے لگنے ہیں، تو لہٰذا جب کوڑے لگنے کا محل باقی ہے تو مسبب جو کوڑے مارنے کا تکرار یعنی سبب زنا ہے، وہ جب وہ زنا کا سبب پایا گیا تو مسبب کوڑے مارنے کا جو سلسلہ ہے وہ اس پر آئے گا، اور محل چونکہ آگے صلاحیت رکھتا ہے، باقی ہے جسم اس کا کوڑے کھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، تو لہٰذا جو ہے کیا کریں گے، اس پر کوڑے لگائیں گے، لہٰذا آپ اس کو بطور دلیل پیش نہیں کر سکتے۔ ایک تو یہ واقعہ بالکل جدا ہے، دوسرا محل کوڑوں کا وہ باقی ہے، تیسرا سبب زنا جو ہے جب وہ پائے گیا تکرار ہوا تو مسبب کوڑے مارے جانا وہ بھی لوٹ کر آئے گا۔ باقی جو سرقہ کا معاملہ ہے قطعیت، تو وہ تو بالکل آپ کے سامنے واضح کر دیا گیا کہ قطع کا مال جو ہے وہ قطعیت یعنی وہ دایاں ہاتھ ہی ہے بالاجماع، وہ جب کٹ گیا تو محل قطع باقی نہ رہا، لہٰذا وہاں پر قطعیت میں تکرار وہ ممکن ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بات یہاں تک مکمل ہو گئی۔ آگے مصنف فرماتے ہیں وَلَمَّا فَرَغَ الْمُصَنِّفُ عَنْ بَيَانِ التَّكْرَارِ وَعَدَمِهِ شَرَعَ فِي تَقْسِيمِ الْوُجُوبِ۔